محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 عادتیں ضرور سکھا دینا، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ 3 عادتیں اور 3 باتیں کیا ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں سکھانا اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا، اور ساتھ ہی قرآن عظیم کی تلاوت انہیں ضرور سکھانا. آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کون ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. گھر والوں میں بھی کئی روایات موجود ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھر والوں سے ہر برائی کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے انہیں خوب صاف اور ستھرا فرماتا ہے. تو اہل بیت بزرگوں سے ہمیں جو روایات ملی ہیں، ان اہل بیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں. امہات المومنین جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ اہل بیت میں شمار کی گئیں. اور ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد اور خاص طور پر اہل بیت کا ذکر جن شخصیتوں پر ہوتا ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر. اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کہا جاتا ہے. بسا اوقات روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کے خاندان میں تو نہیں ہے لیکن نبی نے ان کو بھی اپنا گھر والا کہا ہے. وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام سلمان فارسی ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، عربی نہیں ہیں. یہ مدینہ طیبہ میں برسوں سے رہ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی مدینہ میں وہ موجود تھے. پہلے یہ آتش پرست ان کا باپ تھا، آگ کو پوجا کرنے والا، اور اسی مذہب میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں پھر عیسائی ہو گئے.
عیسائیوں کی گرجا گھر میں خدمت کرتے کرتے کافی سال انہوں نے گزارے. ایمان والے جو عیسائی تھے اس زمانے میں ان کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا. پھر وہ وقت آیا جب آپ مدینہ طیبہ آخری نبی کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, ایمان لے آئے سلمان فارسی, لیکن ایک مسئلہ پیش آیا تھا. جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے مکہ سے ان کو مہاجر کہتے ہیں, اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے ان کو انصار کہتے ہیں. تو انصار صحابہ کی جماعت اور مہاجرین صحابہ کی جماعت دونوں میں یہ بحث ہونے لگی سلمان فارسی کون سی جماعت میں ہے. مہاجرین کہتے تھے یہ فارس سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں اس لیے یہ مہاجرین کی جماعت میں, اور انصار یہ کہتے تھے نہیں رسول پاک کے آمد سے پہلے ہی یہ مدینے میں تھے اس لیے یہ انصار میں سے. دونوں جماعتیں سلمان فارسی کو اپنی طرف کرنا چاہتی تھی, مہاجرین صحابہ کی جماعت بھی, انصار صحابہ کی جماعت بھی. بات اتنی بڑی کہ فیصلے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. مہاجرین نے بھی رکھا اپنا معاملہ, انصار نے بھی رکھا. دونوں کی باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی غور سے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے, سلمان منا اہل بیتی, سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا. تو اہل بیت کا جو اطلاق ہے وہ روایات میں علماء کرام نے الگ الگ شخصیتوں پر کیا ہے, لیکن آج میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آل پاک کے متعلق ذکر کر رہا ہوں جن کی محبت کے سلسلے میں نبی پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا. قرآن میں 25ویں پارے کی آیت ہے جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں لوگوں سے لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی بھی طرح کی اجرت نہیں مانگتا. ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. نماز سکھایا, قرآن دیا ہے, رمضان دیا ہے, حج کعبہ دکھایا, خانہ کعبہ کو اطہر بنایا. ایک دو نہیں, دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں ظلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا, لیکن میرے آقا نے فرمایا میں تم سے کسی بھی بات کی اجرت نہیں مانگتا, بدلہ نہیں مانگتا, معاوضہ نہیں مانگتا, لیکن ایک چیز ہے, ایک چیز کی طلب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے ہیں ہم سب سے. وہ کون سی ہے؟ الا المودۃ فی القربى, بس یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور ان کے خاندان والوں سے محبت کرنے کی بات خود میرے آقا نے ہم سے فرمائی, اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا. تو اس سے اندازہ کرو میرے عزیزوں ایمان کے بعد اہل بیت کی محبت کتنا بڑا مقام رکھتی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو یا انصار کا بغض ہو, میرے آقا فرماتے ہیں منافق ہے. حدیثوں کی روشنی میں کہ منافق کی علامتوں میں بتایا گیا ہے اہل بیت سے بغض رکھنا, عداوت رکھنا, دشمنی رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کی علامات میں سے ہے, اور ایمان کی علامتوں میں سے ہے اہل بیت کی محبت. جب تمہارے سامنے رسول اللہ کے گھر والوں کا تذکرہ کیا جائے تو تمہارے چہرے کھل جانا چاہیے, تمہاری روح میں خوشیاں آ جانی چاہیے. تو سمجھ لو اگر حسنین کریمین کے ذکر سے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حیدر کرار کے ذکر سے تمہاری بانچیں کھل جاتی ہیں اور خوشیوں میں عمر پڑتے ہو, تو اس بات پر شکر مناؤ کہ ابھی تم ایمان والے ہو.
ایمان کی علامات میں سے ہے. اور اہل بیت کا تذکرہ چھڑتے ہی اگر کسی کا چہرہ لال پیلا ہونے لگ جائے اور بدن کسمسانے لگ جائے تو سیدھے پہچان لینا کہ یہ منافق ہے. اور پھر ایک روایت بیہقی کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے, اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سنو توجہ سے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ اس کے اندر ہوگی تبھی وہ میری اہل بیت سے نفرت رکھے گا. 3 وجہوں میں سے کوئی ایک ہوگی اس کے اندر تبھی وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا. مسلمان تو نظر آئے گا لیکن بغض رکھے گا. وہ 3 وجہیں کیا ہیں؟ فرماتے یا تو وہ منافق ہوگا, پہلی چیز, صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا ہے, اندر سے کافر ہی ہے, اس کو منافق کہتے ہیں. یا تو منافق ہوگا. دوسرے نمبر پر فرماتے یا تو زنا سے پیدا ہوا ہوگا. دوسرے نمبر پر بغض رکھتا ہے اہل بیت سے, یا تو منافق ہے یا ولد الزنا ہے, زنا سے پیدا ہوا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا گیا یا تو ولد الحیض ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ماں حیض کے دنوں میں تھی جب اس کے باپ نے جمع کیا اور حمل قرار پایا. حرام دنوں میں جب مرد کو اپنی عورت کے ساتھ شباشی کرنا حرام تھا, ایام حیض میں جب عورت ناپاک ہو, ان دنوں میں اگر کسی نے جمع کیا اور حمل ٹھہرا ہے, اس سے پیدا ہوا بچہ ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو, نفرت رکھتا ہو. یہ 3 وجہ بھی بڑی ہی سخت ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ اس بلا سے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے, اہل بیت کی محبت میں موت عطا کرے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا, اور ایک روایت میں مات شہیدا, جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے. اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہم سب کے لیے ایمان کا درجہ ہے میرے عزیزو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر وہ عظیم گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں اتری ہیں, جس کے بارے میں حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. تمہیں کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل وحی لے کر کے آتے, آیتیں لے کر آتے, کبھی دوپہر میں, کبھی شام میں, کبھی رات میں, کبھی مسجد میں, کبھی جنگ کے میدان میں, کبھی سفر کے دوران, لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزیز بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوتے تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے. دروازے پر کھڑے ہوتے, وہ وحی لے کر کے آئے ہیں, قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے, اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں. جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. وہ گھرانہ کیسا تھا میرے مصطفیٰ کا؟ فاقہ کشی تو تھی لیکن پوری امت کے لیے درس بنا دیا. گھر میں واقع تو تھے لیکن انداز دیکھیں تو ذرا. حسنین کریمین کے بچپن کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. دونوں شہزادوں میں حسن بڑے تھے, حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کہتے یہ ریحان ہے. ریحان جنت کے پھول کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے اور امام حسن کے گردن کو بوسا بھی لیتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے. بچوں کو سونگھتا کون ہے؟ چوم
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے ان کی گردنوں پر، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو فرماتے یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ان کی گردنوں سے جنتی خوشبوئیں آ گیا کرتی، جن کی گردنوں سے سید الانبیاء کو خوشبو آتی ہو۔ راکب دوش پیغمبر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی اگر کسی نے سواری کی ہے تو حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ گھرانہ کیسا ہے جب میرے آقا گھر میں تشریف لائے، امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے، میرے آقا نے بولا چلو دونوں کو آج کشتی کرائی جائے، کشتی لڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون کس کو پچھاڑتا ہے۔ بڑے کون تھے؟ امام حسن، چھوٹے کون تھے؟ امام حسین۔ دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے، جب گھر کے اندر کشتی لڑا رہے چھوٹے بچپن کے ایام میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائڈ لے رہے تھے؟ امام حسن کی سائڈ لے رہے تھے۔ امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی، کہا بابا جان یہ کیا بات ہے، کیا آپ بڑے کی سائڈ لے رہے ہیں؟ عموماً گھر میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی سائڈ لی جاتی، ہوتا یہ جو چھوٹا ہے اس کی طرفداری کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ تو حسن کی طرفداری کر رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے، میں حسن کی طرفداری کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین تنہا ہے، حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے۔ وہ کیسا گھرانہ تھا، ایک شہزادے کی طرف سید الملائکہ ہے، دوسرے کی طرف سید الانبیاء ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا مقدس گھرانہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم گھرانہ جس کو ہم کہتے ہیں شریعت و طریقت کا وہ سنگم، بلکہ وہ سوتا وہ چشمہ جہاں سے شریعت کی اور طریقت کی ساری راہیں کھلتی ہیں اور پوری دنیا میں جس کی آبیاری ہوتی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اس گھرانے سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا اور میرے مصطفیٰ نے بھی دیا ہے۔ آج کی محفل ہم انہی اہل بیت اطہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ہماری سانسیں ان کے لیے وقف ہیں، ہماری زندگی کی حرکت اور نقل ان کے لیے وقف ہیں۔ اے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اگر کچھ سنانا ہے تو حسنین کریمین کی بچپن کے واقعات اور ان کی محبتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، پھر ایک دن آئے گا اگر تمہارے بچے کی جوانی میں کوئی یزید للکارے گا تو تمہارا بچہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں بلکہ گردن دے دے گا اور میرے مصطفیٰ کے دین کو بچا لے گا۔ حسینی محبت ڈالو اپنے بچوں کے سینوں میں اور ان کو بزرگوں کی کہانیاں مت سناؤ، پہاڑی چوہوں کی کہانیاں مت سناؤ، ان کو رسول اللہ کے شہزادوں کی کہانیاں سناؤ۔ ہاں یہ سناؤ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہمارے بچوں کو جوش دلاتی ہیں باتیں، ہمارے بچوں کے جذبوں کو جوان کرتی ہیں یہ باتیں۔ بلکہ سچ بات کہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھیں بھیگتی تو ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ اگر کربلا کے واقعات کو ایک اور اینگل سے میں سناؤں، 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا نظر آنے لگ جائے۔ اتنی جوانی کربلا کے داستان کو سننے کے بعد آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا ہیچ ہے۔ جب حسین اعظم اپنے بچوں کو اللہ کے نام پر اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر رہے ہو، ہمارا بچہ کوئی علی اصغر تھوڑی نہ ہے، ہمارا بچہ علی اکبر اور قاسم جیسا تھوڑی نہ ہے، بلکہ ہمارے کروڑوں بچے ان کی قدموں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وقت آئے گا ہم اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر سکتے ہیں۔ یہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ کربلا کے واقعات سے ملے گا۔ میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار کی محبت اپنے بچوں میں اس کو ایسے منتقل کرو کہ تمہارے بچوں میں یزیدی فتنے نہ آنے پائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کی کیا بات ہے، کبھی میرے آقا دونوں کو اپنے جبے کے اندر رکھتے اور جبہ چھپا دیتے تھے۔ صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے
کبھی حضور مسجد کے اندر آتے اور حضور کا جبہ کافی موٹا لگتا تھا ٹھنڈیوں کے دنوں میں، اور جب مسجد میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاتے یا جبہ ہٹاتے تو دونوں شہزادے حضور کے سینے سے چمٹے ہوئے ہوتے تھے۔ مسجد میں آنے کا انداز یہ ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں ہماری مسجدوں میں جیسی ہی تکبیر بولی جائے، جماعت قائم ہو جائے، صفیں لگ جاتی ہیں اور صفوں میں پہلی صف دوسری صف والے بڑے سخت انداز میں کھڑے رہتے، دیکھتے ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا، ادھر کوئی بچہ تو نہیں آیا۔ پہلی صف والے بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ عام طور پر مسجدوں میں ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ آیا تو اسے اٹھا کر باہر کر دیں، چل ادھر چل ادھر چل۔ لیکن وہ مسجد نبوی کی صفیں جب میرے آقا منبر مصلی پر ہیں اور عظیم صحابہ اعظم بھی، عثمان غنی بھی، حیدر کرار بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، ابو ہریرہ بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 4 سال کی عمر یا 3 سال کی عمر کے یہ شہزادے دوڑتے ہوئے پہلی صف میں آ جاتے تھے۔ حسن و حسین پہلی صف میں آ گئے، پہلی صف ہی میں نہیں، امام الانبیاء کے مصلی پہ بھی چلے جاتے۔ پوری مسجد نبوی میں مجال ہے کوئی بچوں کو پکڑ کر پیچھے کر دے؟ کوئی ایک صحابی نے بھی کہا جماعت قائم ہو گئی بچوں کو سائڈ میں رکھو؟ میں نے تو یہ تک پڑھا ہے صحابہ کی صفوں کے سامنے سے وہ چلتے تھے، حسنین کریمین صحابہ کی صفوں کے سامنے میں ہوتے، کوئی صحابی ان کو آگے سے ہٹاتے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا جب رسول پاک کے سجدے میں جانے کے بعد یہ پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں تو ہماری صفوں میں آنے میں کیا حرج؟ حضور کی پشت پر بیٹھ جاتے اور میرے آقا سجدہ لمبا کرتے، صفوں میں یا صف کے سامنے آتے تو صحابہ کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ میں نے اس چیز کو اس انداز سے محسوس کیا، وہ صحابہ اس لیے بھی شاید نہ ہٹاتے تھے کہ انہیں پتا تھا ابھی ہم قیام میں ہیں، ابھی رکوع کریں گے، ابھی سجدہ کریں گے اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود تو بھیجنا ہی ہوگا، کس پر؟ اے اللہ تو رحمت نازل کر سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر۔ صحابہ کو معلوم تھا ابھی سجدہ ہوگا، ابھی قعدہ ہوگا، التحیات میں بیٹھیں گے تو انہی آل پر تو ہمیں درود بھی بھیجنا ہوگا۔ وہ صحابہ کی نمازیں کیسی تھی، جب قعدے میں بیٹھتے نبی کا تذکرہ آتا تو مصلی کی طرف دیکھتے اور آل نبی کا تذکرہ آتا تو حسنین کی طرف دیکھتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اہل بیت اطہار جن کا تذکرہ ہماری روحوں کو جلا بخشتا ہے، جن کا تذکرہ بیمار دلوں کو صحت دیتا ہے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین جن کے لیے آپ اس انداز سے محسوس کر سکتے ہیں ان کا کبیدہ خاطر ہونا، ان کا غمگین ہونا اللہ کو بھی گوارا ہوا۔ وہ ظالم کیسے شقی القلب رہے ہوں گے جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا اور بھوکا رکھا۔ اللہ رب العزت حسنین کریمین کو غمگین پسند نہیں فرماتا۔ کیسے؟ روایت میں ملتا ہے کہ تختیوں پر دونوں شہزادوں نے کچھ اچھی تحریر لکھی، حسن مجتبیٰ نے بھی اور حسین اعظم نے بھی۔ بچپن سلیٹ ہوتی ہے، سلیٹ پر تختی پر خوشخطی کون اچھا لکھتا ہے، دونوں میں کمپٹیشن ہوا، دونوں شہزادے لکھے اور اپنی ماں کے پاس گئے، کہا ماں یہ بتائیں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی، رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ ماں نے دیکھا تو دونوں کے چہرے دیکھے، کس کی تحریر کو اچھی کہوں؟ دو میں سے ایک کو کہوں گی تو دوسرے کا دل نہ بگڑ جائے، دوسرے کے دل میں غمی نہ آ جائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا سے کرا لو، حیدر کرار کے پاس آؤ۔ حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی نے دونوں کو دیکھا، کہا کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے آج؟ بہت دیر تک چہرے دیکھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا یہ اپنے نامہ سے کراؤ۔
رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے تم دونوں میں کس کی تختی اچھی ہے۔ اندازہ کرو، حسن مجتبی حسین اعظم دونوں اپنے نانا سید الانبیاء کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم میں سے دونوں کی لکھی ہوئی تحریر کس کی اچھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبی کی تحریر دیکھی، حسین اعظم کی بھی تحریر دیکھی، بہت دیر تک پھر ان دونوں کے چہرے دیکھے، ایک کو بھی اچھا کہوں گا تو دوسرے کو برا نہ لگے، کسی کا دل کبیدہ خاطر نہ ہو جائے، اور یہ فیصلہ کٹھن ہے۔ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے فیصل ہیں، لیکن ان حسنین کریمین کے فیصلہ کرنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ملحوظ رکھ رہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو ہی فیصلہ فرما۔ ابھی یہ لکھے کہاں تھے؟ یہ گھرانہ ہی الگ گھرانہ ہے، یہ وہ لجپال گھرانہ ہے جہاں کے فیصلے بھی بارگاہ الہی سے ہوتے، اور گھر میں کھانے کی کمی ہو تو جنت سے دسترخوان آ جائے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب جلال کے حوالے کر دیا، مولا تعالیٰ اب کیا فیصلہ فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کو، اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، جنت سے ایک سیب لے کر کے جاؤ، اور کہو دونوں شہزادوں کو اپنی اپنی تختی سامنے کریں، اور جبرائیل تم ہوا سے سیب کو گرا دینا، جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ فیصلہ آ گیا، جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا اسلیب پر وہ تحریر اچھی ہوگی۔ جبرائیل امین حکم خداوندی لے کر آئے جنت سے سیب لے کر، اور حکم دیا کہ اپنی اپنی تختیاں آگے کریں۔ جبرائیل امین نے ہوا سے سیب کو گرایا، مرضی مولا کے سیب کو ٹکڑوں میں بدل گیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے جن کی ناراضگی، جن کا غمگین ہونا، جن کا کبیرہ خاطر ہونا، پریشان ہونا مولا کو بھی پسند نہیں، رب جلال کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اندازہ کرو، حسنین کریمین کے دلوں کو دکھی بنانا یا ان کو اذیت دینا کتنا بڑا عذاب کا کام ہے، ان کو اذیت دینا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ تمہیں اندازہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یوں دعا کرتے، اے اللہ تو گواہ ہے میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاطمہ علی سے محبت کرتا ہوں، اے رب ذوالجلال تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بھی ان لوگوں سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی ایک جملے میں میرے آقا نے قیامت تک آنے والے عاشقان اہل بیت کے لیے دعا فرما دی۔ اگر آج آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میرے نبی کی دعا میں شامل ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے کہ مولا جو جو میرے حسنین سے محبت کرے گا مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہے عزیزان گرامی وقار، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب سنیے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایسا مسئلہ پیش آیا کہ نجران ایک علاقہ ہے عرب کا، وہاں عیسائیوں کی کثرت تھی، عیسائی تین خدا کو مان رہے تھے اس وقت، صلیب کے پجاری۔ عیسائی اللہ کے آخری نبی کو دیکھ کر کے بھی انہیں پتا تھا یہ آخری نبی ہے، ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اپنی ضد پر آ رہے تھے۔ پھر بات آئی، دلیلوں کی بات تو چلتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، چیلنج۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا چیلنج دو میں، کیا ہو اے عیسائیوں، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں اور اپنے بچوں کے ساتھ میدان میں آؤ، میں بھی
بھی اپنے بیٹے بیٹیاں اپنی عورتیں لے کر کے آتا ہوں اور دونوں میدان میں آئیں گے اور دعا کریں گے جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت برسے گی، اسی جگہ پر اس کا چہرہ کالا ہو جائے یا اس پر کوئی لعنت کی نشان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کر ان عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جب ان خبیثوں کو للکارا جاتا ہے کہ تم دلیلوں کی بات نہیں مانتے تو آؤ ہم سیدھے فیصلے اللہ کی ذات سے کراتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب ذوالجلال ہم نے جو حق ہے اسے واضح فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جب یہ کہا کہ ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں، انہوں نے ایکسپٹ تو کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آئیے آپ۔ تاریخ متعین ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نجران کے لیے نکلے، لیکن جب نجران جا رہے تھے ساتھ میں میرے آقا نے کس کو لیا؟ علی مرتضیٰ کو لیا، فاطمہ زہرا کو لیا، حسن حسین کو لیا رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور پھر میرے آقا کی بات یہی پنجتن باغ سفر پر نکل پڑے اور نجران پہنچ بھی گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ تھا، چیلنج تھا، آؤ میدان میں دلیلیں ڈیبیٹ نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، تم بھی خدا کو پکارو ہم بھی خدا کو پکاریں گے، تم جس خدا کو مانتے ہو پکارو، ہم جس خدا کی عبادت کرتے پکاریں، جو حق پر ہوگا وہ یہی واضح ہو جائے گا۔ اب سنو، جتنے بھی تاریخ میں آج تک مباہلے کے چیلنج ہوئے کبھی باطل طاقت میدان میں آئی نہیں سکی، ہمارے ساتھ بھی یہ اتفاق ہوا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا تھا۔ ان ظالموں نے بہت بھوک لیا تھا اور اپنے گودے میں بیٹھ کر کے بہت چیختے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا چیلنج ہے، اگر دم خم ہے تو اب تو یہ بات اتنی مشہور ہو گئی، میں جس جگہ جاتا ہوں مجھے اس نام سے ہر بچہ پہچانتا ہے۔ کل کی بات تھی، سال بھر پہلے کی، میں ایک مسجد سے مباہلے کے لیے پکار رہا تھا، سال بھر میں اتنی تبدیلی ہے ہندوستان کے ہر کونے سے، اب 8 سال کا بچہ بھی اسے مباہلے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک چھوٹا سا بچہ شاید عمر ان کی 9 یا 10 سال کی ہو، ایک علاقے میں پروگرام کے لیے جلسے میں گئے تھے اور ہم سے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی وہ تقریریں سب سنی ہیں اور ہم بھی امامہ باندھتے ہیں اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ پکاریں گے اور ہم بھی آگ میں کودیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ اہل حق کی علامت ہے۔ جس کو اپنی حقانیت پر یقین ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بغیر حکم خدا کے آگ بھی ہم پر کچھ اثر نہ کرے گی۔ آگ کی تاثیر ہے جلانا، ہمیں پتا ہے یہ آگ جس موقع پر حق و باطل کا فرق محسوس کرنا ہو رب ذوالجلال کی مدد ضرور آئے گی۔ میرے عزیزوں، کبھی باطل طاقتیں کفار و مشرکین اہل حق کے سامنے مباہلے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ تمہیں پتا ہے خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، ان کے ساتھ بھی مباہلہ ہوا، عیسائی آئے اور عیسائی ان کے ساتھ چیلنج کرنے لگے۔ کس بات پر؟ ایک زہر، بہت ہی سخت قسم کا زہر، جس کو چھو لیتے تو جسم کا پورا یعنی چمڑی سکن سڑ جاتی، اتنا خطرناک زہر عیسائیوں نے رکھا اور کہا کہ چلو خالد بن ولید سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اس زہر کو پی لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ بھی تردد نہیں کیا، ذرا گھبرایا نہیں، آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پورا زہر پی لیا، پورا زہر۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خالد نے کہا اب بچا ہوا تم پی لو، سارے بھاگ گئے، کوئی نہیں۔ ارے پینا تو دور کے بعد چھوڑنا بھی پسند نہیں کیا، انہیں پتا تھا یہ کام صرف رسول پاک کے سچے غلام ہی کر سکتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہو وہی
بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. نجران کے عیسائی بھی میرے آقا کے سامنے آنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ہانک رہے تھے, اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا حضور کو. نجران میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے, آؤ ہم بھی دیکھ لیں گے. جب میرے آقا پہنچے تو نجران کا عیسائیوں کا جو قلعہ تھا, قلعے کے اوپر عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا, بڑا راہب تھا, بوڑھا ہو چکا, بال سفید تھے, وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ آنے والے آ گئے, کون ہے یہ جو ہمیں چیلنج دیے. دور سے دیکھا چمکتا ہوا صحرا میں چاند, میرے آقا کا چہرہ, اور کا یہ گلدستہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر. تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, چندیا گئی, اور اس کے بعد غور سے دیکھتے ہوئے چھت سے نیچے کود پڑا اور عیسائیوں کو بلایا, کہا اے پاگلوں کس کو بلایا, اے نادانوں کس کو بلایا تم نے مباہلے کے لیے, تم جانتے بھی ہو. سارے عیسائی پوچھ بیٹھے, استاد محترم ہوا کیا ہے. کہا جلدی سے بیک لے لو, اگر ان سے مباہلہ اور والا چاند جیسے چہرے والا اور موجود بچوں نے آمین کہہ دیا, پر کوئی عیسائی زندہ بھی نہیں رہے گا. یہ گواہی ہم نے نہیں, عیسائیوں کے پاس کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ مت کرو, اس لیے کہ میں بڑی دور سے دیکھ کر پہچان رہا ہوں کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اہل حق کا چہرہ ہے. عزیزان گرامی روکا, پھر وہیں سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے, آپ واپس جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اپنے شہزادوں کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے, لیکن تاریخ رقم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری زمانے تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے ذریعے جوانوں, گھبرانا نہیں, باطل طاقتیں تخت و تاج کی مالک بھی کیوں نہ ہو مالک کیوں نہ ہو جائیں, لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, تمہارے پاس عشق مصطفیٰ, اس دولت کے ساتھ میدان میں اترو گے, کامیابی ان کے ساتھ نہیں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اور میرے عزیزوں, ریل زندگی میں دیکھا ہے, ابھی 1 مہینے پہلے وہ پاکڑی بیٹھ کر کے اپنے بوٹے میں پکارتا تھا, میں دلی کی جامع مسجد میں آؤں گا اور پروفیٹ محمد کی سچائی بتاؤں گا. مجھے پتا تھا لوگوں کا بچہ آ تو نہیں سکتا, لیکن یہ ہمارے اصول میں سے ہے کہ اگر کوئی پکارے تو ہم حاضر ہیں کہیں پر بھی. میرے نبی ان کے ناخن کے بارے میں بھی بات کرو گے تو ہم گردن لے کر کے حاضر ہوں گے, ہم حاضر ہوں. اور ہماری طرف سے نہیں, ہم نے اعلان کر کے نہیں بلایا, سامنے والوں نے بلایا, اور ڈیٹ بھی تھی, جمعہ کا دن بھی دیا, فقیر پہنچ بھی گئے. الحمدللہ ہمارے پہنچنے کے لیے میں آج بتا رہا ہوں 3 سے 4 جگہ بیریکیڈنگ لگا کر کے پابندیاں رکھی گئی تھی, اور پہرے داروں کو ہماری فوٹو بھی دی گئی تھی, اور نام بھی دیا گیا تھا کہ یہ آئیں گے تو جامع مسجد میں بھی داخل ہونے نہ دیں. میرے عزیزوں, لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور ہے. ہم گئے بھی اور جمعہ کی نماز بھی پڑھے ان کے سامنے ہی سے, نماز کے بعد صرف ہمیں تو حاضر رہنا تھا, ہمیں پتا تھا, اور ہم نے وہاں سے رخصتی کے وقت ایک بات بتائی کہ میسج دے دو واپس نبی پاک کی ذات کو للکارنے والے. ہم تو آ گئے, اس جو دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں, اس میدان میں, اس شہر میں ہم تو آ گئے, اب ہم انتظار کریں گے تیری اگلی 7 نسلوں تک بھی کوئی یہاں نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. وہ بھی نبی پاک کی حرمت کے لیے نہیں آ سکے گا, یہ میرا وجدان کہتا ہے. میرے عزیزوں, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, اور نہ یہ کوئی پبلسٹی یا فیم کی بات ہے. ہم حاضر صرف اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے کہ طاقت چاہے جتنی بھی تمہارے
سال پہلے انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریز کہتے تھے یہ بھوکے رہتے ہیں مسلمان، فاقوں پر رہتے ہیں، پھر بھی موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ تو کسی انگریز نے کہا تھا یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کے اندر روح محمدی ہے، روح محمدی ہے مصطفیٰ۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، میں آپ سے کہتا ہوں ممبئی جیسی چکا چوند روشنی کو دیکھ کر کے تم ہرگز اپنے ایمان میں کمی نہ لانا، یہ دنیا ہیچ ہے، میرے آقا کی محبت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ چمچماتی ہوئی ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ ایک بار اس آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ تو اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا جو مقام ہے تمہیں آج تک پتا نہیں ہو سکا، تمہیں اندازہ نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے دنیا آج بھی کافر۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو ایک سادہ مولوی آدمی ہوں، سادہ مولوی آدمی اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے آگے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہاں نہ ہمارے دائیں جانب نہ بائیں جانب نہ پیچھے نہ آگے کوئی نہیں، بی جے پی کانگریس تھولا پارٹی سب تو ویسی الگ تھی کہ ہمارے سے نیتا لوگ تو ویسی بھاگتے ہیں، اور ہمیں کون قریب آنا چاہے گا ان کو سب کو پتا ہے، کچھ طاقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم کیوں اتنا کھٹکتے ہیں، کیوں ساری پولیس ہمارے پیچھے لگا ہو، ہمارے گھر کے پاس، ہماری آفس کے پاس، ہمارے سفر کی ساری ریکارڈنگ لیتے جاؤ، کیوں نہیں؟ میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوں، میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، اگر حضور کے عشق کو سر چڑھ کر بولنے لگو گے تو طاقت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کو میں یہی امانت دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں ایک درس دیا تھا، وہ کیا ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، امان ہے، امان ہے ہمارے لیے۔ ڈرو مت، رسول پاک کی غلامی میں آنے کے بعد ڈر کس بات کا؟ تمہارے سامنے زینت ہے بلال حبشی کی، تمہارے سامنے پتھروں کے نیچے سلایا بھی گیا، پھانسیوں پر چڑھایا بھی گیا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا بھی گیا، ان کے جسموں کو روندا بھی گیا، لیکن میرے عزیزوں پوری دنیا ظلم کر کے ان کے سینوں میں موجود ایمان کو نہیں لے سکی، ایمان نہیں لے سکی۔ وہی جذبہ آج تمہارے اندر ہو، موت کو ایک بار آنا ہی ہے، وہ چاہے ہاسپٹل میں آئے گی یا گھر میں آئے گی، کہیں نہ کہیں تو تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، موت کو آنا ہی ہے۔ لیکن ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈر اتنا موت سے؟ مومن کے لیے موت کوئی خوفناک حادثہ نہیں۔ اگر تمہیں رسول پاک سے محبت ہے تو موت کا تو انتظار کرو گے، موت کا تو انتظار کرو گے۔ ارے ڈرے وہ لوگ جن کو ہمارا عقیدہ تو یہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کا جمال دیکھیں گے۔ ہاں آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے بہت مرتبہ یہ کہا ہے، اے نوجوانوں، اے میری قوم کے غیور مسلمان، تمہیں یہ پتا ہے ہمارے جنازے کتنے سج دھج کر کے جاتے ہیں؟ دیکھا ہوگا ادھر روح نکلی، ہم تو اسے نہلا بھی رہے ہیں اور بالکل نیا صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے، اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کفن کیسا دینا چاہیے، ان کو کفن اتنی قیمت کا دو جیسے وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا تھا، عید بقرعید میں جتنی قیمت کے وہ کپڑے پہنتا تھا اس سے قریب قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیا کرو۔ کیوں دیا؟ وہ تو مٹی میں جا رہا ہے، ارے قبر میں جانے کے بعد وائٹ کپڑا ویسے بھی میلا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم سفید کپڑا ہی پہناتے، سفید جنازوں کو تیار کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں کس طرح سے تیار کرتے ہو؟ کفن بھی پہنا دیا، پہنایا،
اور اس کے بعد اس کی بند آنکھوں پہ سرما لگا رہے ہو. آنکھیں کھلتی نہیں میت کی, پھر بھی سرما لگا. کسی شادی میں نہیں جانا, پھر بھی عطر لگا رہے. اس کے پورے جسم کو عطر لگایا, کفن پہ بھی عطر لگایا, پیشاب پر بھی لگایا, ایک کپڑا پہنایا, سرما بھی لگایا, عطر بھی لگایا, اور کفن بند کرنے کے بعد پھر سر سے لے کر پیر تک پھول بھی پہنایا. سنیوں کے جنازے تو پھول میں جاتے ہیں, دوسروں کی بات مجھے معلوم نہیں, لیکن پھولوں سے لگا ہوا یہ جنازہ جا رہا ہے. ہم نے کسی سے پوچھا اتنی تیاری کیوں, اتنی تیاری کیوں؟ مر گیا, ختم, خوشبو اچھی, سرما بھی اور پھول بھی. تو کہنے والے بزرگ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج وہ اپنے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. آج کی رات جا رہا ہے, اس لیے میرے عزیزوں مرنا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں. یہ حسین اعظم کے پیغامات سے بھی تمہیں ملے گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ہر بچہ آج جوان ہو جائے گا, اور ہر بوڑھا, ہمارے بزرگ جو لوگ ہیں ان کے دل بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آؤ اہل بیت کی محبت کے سلسلے چند باتیں عرض کر دوں. وقت بہت تیزی سے ہمارا چلا جاتا, مجھے خود بھی پتہ نہیں رہتا, اور وہ اس لیے بھی کہ جب آپ کی روح ہماری روح ایک بار متصل ہو جاتی ہے اور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے, تو یہ دنیا کا وقت کسی کے کانوں پر بھی نہیں لگتا, آنکھوں پہ بھی نہیں لگتا. مجھے بتاؤ 1 گھنٹے سے بیٹھے گھڑی کتنے لوگوں نے دیکھا؟ میں ہی دیکھ رہا ہوں, دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے. اس کی وجہ ہم پہنچی ہوئی میں بارگاہ حسین. جب محفل میں بیٹھتا ہے بندہ تو اس کی روح حقیقت پیش کر رہی ہے. جب عظیم وقت کا احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو سیم بات بتا دوں, ایک بزرگ سے پوچھا بھی گیا کہ مثال کے طور پر گیم کھیلتا ہوا بچہ, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, میچ دیکھ رہا ہے, اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ وہ صرف دیکھ نہیں رہا, اپنی روح کو بھی لگا دیا ہے. اور جب روح کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتا ہے, دنیا کے وقت کی طرف وہ نہیں دیکھتا. اور ایسی محفلیں بہت کم ملتی ہیں جہاں لوگ اپنی روح کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے آج کی محفل وہی ہے جہاں ہماری روحیں لگی ہوئی ہیں. وقت تھوڑا آگے چل رہا ہے, آپ برداشت کر لیں گے مجھے انشاءاللہ. حسنین کریمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, دونوں شہزادے نہیں تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں ہیں, کہاں صبح سے گئے ہیں مل نہیں رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو باہر مدینے کے اطراف دیکھنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے, لیکن تنہا نہیں. ان کے سونے کے بعد اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے. یہ حسنین کریمین کا مقام ہے. جب وہ سونے کے لیے بھی جائیں تو اللہ کے فرشتے سایہ کرے. عزیزان گرامی, یہ ہوئی ان کی فضیلتیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کے لیے جو فضیلتیں بیان کی, ان کے مقامات بیان کی, وہ صحابہ نے محفوظ رکھا ہے. حضور نے حضرت حسن کے لیے کہا تھا یہ سردار ہوگا, 2 گروہوں میں یہ صلح کرائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرداری مجھ سے حسن نے لے لیا, شجاعت مجھ سے حسین نے لے لی. اور اسی لیے تو دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کو, نڈر بننے کو. اس سے بڑا بہادر کو ہونے کو فخر محسوس کرے. تلواریں چل رہی ہونے سے پٹاخے کی آواز آئے تو لوگ بھاگ جائیں. سب تو آتے ہیں میدان میں, لاٹھی چارج ہو جائے پھر دیکھنا کتنی بھاگم دوڑ ہوتی ہے. 22,000 تیر اور سنان لے کر کھڑے ہوں,
ان میدانوں میں اگر کسی کا کھڑا ہونا، صرف کھڑا ہی نہیں، نمازوں کا وقت آئے تو ان تلواروں کے سائے میں سجدے بھی کرنا، اس سے بڑھ کر کے کون شجاعت والا ہو سکتا ہے؟ حسین اعظم نے جو شجاعت، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن حضور کے ناف سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے حسین مشابہ تھے۔ آدھا ایک شہزادے نے پایا، آدھا دوسرے شہزادے نے پایا۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں ان دو شہزادوں کے اندر ہیں۔ اسی لیے آج بھی دنیا میں جہاں حسنی سادات ہو، حسینی سادات ہو، ان کا ادب کرو، احترام کرو، ان کے جسموں میں خون رسول ہے۔ میرے حسنی سادات ہو، حسینی سادات ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور شجاعت کو آج تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ایک اور معنی میں بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ صرف فضیلتیں نہیں، عزیزان گرامی، انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، مشقتیں جو اٹھائی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات جنتی، اس کے گھر کا انداز کیسا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانا، پانی کو کھینچ کر کے لانا۔ میرے عزیزوں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا تنہا اپنے گھر میں بچوں کو نوریاں قرآن کی سناتی بھی ہے، حیدر کمال کی خدمت بھی کرتی ہے، اور گھر کے کام و کاج بھی کرتی ہے۔ کوئی مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین مل جائے، روٹی بنانے والی مشین تک آج آ گئی ہے، کچرا جھاڑنے والی مشین آ گئی ہے۔ اس کے باوجود عورتوں کی شکایتیں آج کم نہیں ہوتی، اپنے شوہروں سے ان کی طلب اب بھی کم نہیں ہوتی۔ مکسر بھی آ گیا، گرائنڈر بھی آ گیا، گیس کا چولہا بھی آ گیا، تمہیں لکڑیاں پھونکنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی عورتوں کی شکایت کم نہیں ہوئی۔ اب کی عورتوں کی شکایت کیا ہے؟ میرا سیریل چھوٹ گیا، پچھلے ہفتے کا دیکھ ہی نہیں پائی، تو وہ لعنت ہے۔ کہتی ہیں کیا سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا کبھی؟ وہ گھر کی تنہا خاتون سارے کام و کاج کرتی رہی۔ ایک بار مولا علی نے بھیجا تھا رسول پاک کے پاس، کہا ایک غلام مانگ لاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غلام تقسیم کر رہے تھے جو مال غنیمت میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ تم بھی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی غلام عطا فرما دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا بیٹی ابھی بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے۔ اپنی بیٹی کو تو اچھا مال دے دیتے، کہا یتیموں کا بھی حق باقی ہے، میں تمہیں غلام سے اور ایک خدمتگار سے بہترین چیز عطا کرتا ہوں۔ جب دن بھر کام کاج کر کے تھک جاؤ تو رات کے وقت ہے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر دور فرمایا۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آج بھی۔ میں کہتا ہوں عورتوں کو تمہیں جتنی مشینوں کی طلب ہوتی ہے، رات کے بعد اس تسبیح کو پڑھ کر کے تو دیکھ لو، تمہارے چہروں کی رونق بڑھ جائے گی، تمہارے اندر روحانیت بڑھ جائے گی اس تسبیح کے ذریعے سے۔ برسوں ہو گئے ہماری عورتیں ذکر کہاں کرتی ہیں، تسبیح کہاں کرتی ہیں۔ اگر ہماری خواتین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ دن دور نہیں، ہمارے محلوں میں پھر سے حسین اعظم کے غلام پیدا ہو جائیں گے، حسنین کریمین کے غلام پیدا ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ وہ اپنی چادر سنبھالیں، وہ اپنی عزت اور عزت کو سنبھال لیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے، سنو توجہ سے۔ ایک بار حسن و حسین دونوں بیمار ہو گئے، ان کے گھر میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چہیتی کنیز گھر میں ہی رہتی تھی،
فضا، انہوں نے منت مانگ لی کہ اے اللہ اگر حسن و حسین صحت یاب ہو گئے تو ہم پورے گھر والے مل کر 3 روزے رکھیں گے. 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی. یہاں منت کس کی مانگتے ہیں؟ بیٹا صحیح ہو گیا تو کہیں جا کر کے کسی جگہ دھاگا باندھ کے آ جاؤں گی, ہاں کسی درگاہ پہ تالا لگا کے آ جاؤں گی. منت صرف اسی کا, تم تو سستے اور آسان کام بھولتے ہو. صرف اور صرف یہ کہ کسی جگہ دروازے پر جا کر دھاگا باندھ کر کیا نا, یہ منت ہے. قرآن نے جس کو منت اور نذر کا طریقہ بتایا کبھی پوچھا بھی نہیں آپ نے, جا کر پوچھ لیتے. کبھی ایسی بھی منت کرتے میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے تو ایک قرآن ختم کروں گی. کبھی یہ منت کر لیتی میرے بیٹے کو نوکری لگ جائے تو 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گی. اللہ کی رضا کی بات کرتی. ہاں فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کی بات کرتی. اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے منت. بہرحال حضرت فضا نے منت کر لیا, نیت کر لیا, پھر بچے صحت یاب ہو گئے. دونوں حسن اور حسین دونوں صحت یاب ہو گئے. اب جب منت کو پورا کرنا ہے, حضرت علی کھجوروں کے باغیچے میں کام کرتے اور 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. بس 2 درہم, جس سے صرف اتنا آٹا آتا تھا کہ گھر والے 5 روٹیاں بنا سکیں. بس 2 درہم تنخواہ پر پورا دن کام کرتے تھے. آج ہمارے نوجوانوں کو کام کاج کرنے کی اتنی چربی آ گئی, وہ سوچتے میرے اسٹیٹس کا کام تھوڑی نا ہے, میرے اسٹینڈرڈ کا لیول کا نہیں ہے یہ کام. اور رات بھر کسی کونے پر کسی نکڑ پر بیٹھ کر کے پھکائی کریں گے, پوری رات محلے کی چوکیداری میں گزارتے. ہاں یہی تو میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, میاں رات کو سڑکوں پر جاگتے کیوں ہو؟ آپ کا کام ہے رات ہو گئی جائیں سوئیں, یہ کام تو کتے کریں گے, رات بھر جاگیں گے. کتے تو کرتے ہی ہیں, وہ نگرانی کے لیے ہوتے ہیں. آپ کیوں یہ کام کرنے پر لگ گئے؟ آپ جاؤ. میری بات تھوڑی سی کڑوی لگی ہوگی, لیکن بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں تمہیں کس نے یہ ذمہ داری تھی پورے محلے کی نگرانی کرنے کی؟ تم چوکیدار تھوڑی نہ ہو. رات بھر جاگتے ہو, کسی بائک پہ سو کر, کسی آٹو پہ بیٹھ کر, کسی کٹے پہ بیٹھ کر, اور کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں. اور صبح پھر ان کا گڈ مارننگ ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے. اور کبھی تو ہم نے ممبئی والوں کو یہ بھی دیکھا ہے رمضان بھی ماشاءاللہ ایسا گزارتے ہیں, سحری کے بعد سو. ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا ظہر اور عصر دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں. عصر کے وقت اٹھنا ہے, پھر کرنا کیا ہے؟ بس افطاری کی تیاریوں میں بھاگم دوڑ. افطاریوں میں کیا کمال کا روزہ رکھا, دن کی دھوپ اور دن کی مشقت ویسی چلی گئی. اور فرمایا حدیث میں جو سو کر کے اس طرح روزے گزارتا ہے اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں میں یہاں پر بات اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, کام کاج کرو, اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے کوئی ہاتھوں کی کمائی نہ کھائی. کوئی لوہے کا کام کیا, کوئی چٹائیاں بننے کا کام کیا, کوئی درزی کا کام کیا, کوئی گھر بنانے کا کام کیا. نبیوں کی بات کر رہا ہوں, اور تم اپنے اسٹیٹس کی بات کرتے ہو. حلال کمائی جہاں سے مل جائے کام کرو. حضرت علی مرتضیٰ باغیچے کی نگرانی کرتے تھے کھجوروں, اور شام کو آتے تھے 2 درہم لے کر. اب ہوا کیا سنو, منت مانگی گئی اہل بیت کے گھر میں, اور شام کو روزہ رکھا ہوا تھا, افطاری کرنی ہے, آٹا خریدا, 5 روٹیاں بنوائی حضرت فاطمہ سے, افطاری کے لیے بیٹھے تھے. اور اچانک ایک یتیم گھر کے سامنے آیا اور کہنے لگا ہے اہل بیت میں بھوک کا سوال کرتا ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھلا دو. آدھی روٹی دیتے, 1 روٹی دیتے, لیکن اہل بیت کا گھرانہ, یہ رسول پاک کا گھرانہ, ایسا سخی گھرانہ, پوری 5 روٹیاں اٹھا کر دیتی. پانی پی کر کے افطار کیا, رات کو اسی طرح رہ گئے. دوسرا بھی روزہ رکھنا ہے, تیسرا بھی رکھنا ہے.
بغیر افطاری کے، پھر رات کو سحری میں پانی پیا، دوسرا روزہ، پھر حضرت علی کام پہ چلے گئے، دن بھر کام کیا، شام کو آئے، اور جب وہ پھر 2 درہم لے کر کے آٹا لے کر آئے، 5 روٹیاں بنی، افطاری کے عین وقت ایک مسکین آ گیا، بہت ہی فقیر تھا، وہ آیا، آ کر کے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ، 5 روٹیاں اٹھائی، اس کو بھی دے دی۔ دوسرا دن افطاری صرف پانی سے، تیسرا روزہ آ گیا، کیسی حالت ہوگی پتا ہے؟ ارے یہاں پر ہمارا حال تو یہ ہے، افطاری کے ٹائم پر تو چکر آنے لگتے ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بھڑک جائے گا، جلال ہوتا ہے سب کو، بھوک کی شدت ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا روزہ بھی ہو گیا، تیسرے روزے میں حضرت علی پھر کام کے لیے گئے اسی پانی پر، اور پھر 8 درہم لے کر کے آئے، اور آج پھر 5 روٹیاں بنی، لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آ گیا، پھر کہا یہ سخی گھرانہ ہے رسول پاک کی اہل بیت کا، مجھے کچھ کھلا دو، کئی دنوں سے جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، یا کھانے کی صحیح شکل نہیں دیکھ سکا۔ اہل بیت نے وہ بھی روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے دیا، تیسرا روزہ بھی پانی سے۔ اب حالت کیا تھی سنو، پیٹ پیٹ سے لگ گئے، پیٹ پیٹ سے لگ گئے، حضرت علی ایک کونے میں، حضرت فاطمہ ایک کونے میں، حسنین بھی اور فضہ بھی بیٹھی ہیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی کھانا پیٹ میں نہیں گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا یہ کیا حالت ہے، سب دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، آنکھیں باہر دکھ رہی ہیں اور چہرہ دبا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے، 19 پارے کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رسول پاک کے اوپر اتنی بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں سے محبت کرتا ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے رب کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلایا، کبھی مسکین کو کھلایا، کبھی قیدیوں کو کھلایا۔ اب جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر کے آئے، دسترخوان لے کر کے آئے جس میں کھانے نعمت ہے، فاطمہ، علی، حسن، حسین، آؤ جنتی کھانے کھاؤ۔ اور پھر مولا کی طرف سے حضور کو یہ پیغام دیا گیا ہے، رسول کہتے ہیں اہل بیت سے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، کس بات کے؟ میرے آقا کو خبر دی گئی کہ نہ یتیم آیا تھا، نہ مسکین آیا تھا، نہ قیدی آیا تھا، یہ تینوں جو آئے تھے اللہ کے لے رہے تھے، لیکن اہل بیت ہیں جس نواز دیا ہے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی ہم اپنی حاجتیں ان درباروں کے تبسم سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سخی گھرانہ ایسا ہے جہاں سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا۔ اللہ کریم ہماری محفلوں میں بھی فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، حسنین کریمہ ان کا صدقہ عطا فرمائے، حیدر کرار کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے جو فاقوں پر رہا لیکن اپنے رب کی عبادت میں کبھی کمی نہیں کیا۔ تو میں وہ بات بھی بتا دوں، ایک وقت ایسا آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت نکلے، حضرت ابو ہریرہ مسجد سے باہر آئے، حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے جھک گئے تھے، یہ شکایت کرنے آئے کہ میرے آقا کچھ تو ملے کھانے کے لیے۔ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ پیٹ 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 بھوک۔ میرے آقا نے اپنا جوبہ اٹھا کر دکھایا، حضور کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور کس لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے بھی
3 دن سے کچھ نہیں کھایا. چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو لے کر بیچ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی مل گئے. وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے. اے اللہ، یہ فاقہ میں گزارا کرتے تھے زندگیاں، لیکن کیسو کسرا جیسے بادشاہ بھی ان کے روح سے تھراتے تھے، ڈرتے تھے. اس کا مطلب یہ حقیقی طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، ایمان سے آتی. حقیقی طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے. یہ حضور کے میزبان، ہم وقت حضور کی خدمت. حضور ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے، آپ کہیں تو ذبح کر دوں گا. کہا ذبح کر دوں. ذبح کیا، سالن بنوایا گوشت کا. توجہ چاہتا ہوں، میں کس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہترین سالن. جب کوئی بھوکا ہو 2 دن سے اور پھر سالن کی خوشبو آئے تو کیسا لگتا ہے. دسترخوان پر آیا. حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے، ابو بکر حضرت عمر بھی بھوکے رضی اللہ عنہ. میرے رسول پاک نے ابو ایوب سے کہا اے ابو ایوب، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ، ایک اور برتن ہو تو لے آؤ. میرے آقا نے اس سالن کو آدھا کیا، آدھا دسترخوان پر رکھا اور پھر کہا ابو ہریرہ سے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے وہ 8 دن سے فاقے میں ہے. ان کے گھر پچھلے 9 دن سے سالن نہیں بنا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، خود بھوکے رہے لیکن پوری دنیا کو کھلاتے رہے. وہ مجبور میں بھوکے نہیں رہتے تھے، وہ اپنے اللہ کی رضا میں بھوکے تھے، اپنے رب کی رضا میں بھوکے تھے. غریب نواز سے کون محبت نہیں کرتا؟ وہ آل رسول ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ اللہ والے جو پوری دنیا کو نوازتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، صرف اپنے کے مجبور تھے. سلطان الہند غریب نواز، جن کا عالم یہ ہے کہ آج 800 سال کے بعد بھی حاجتیں اور منتیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن اس غریب نواز کا حال یہ تھا. ان کے ایک بیٹے حضرت حسام ایک دن وہ مدرسے جا کر آ رہے تھے، چکرا کر گر گئے. دوستوں نے پوچھا حسام کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گھر فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا، کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں. بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے. دوسرے ساتھیوں کو جیسی پتا چلا وہ اپنے گھروں میں جا کر بولتے ہیں کہ پتہ ہے سرکار کے گھر میں ان کے شہزادے آج کہہ رہے تھے کہ فاقہ چل رہا ہے. جو مریدین تھے غریب نواز کے، سب اپنے اپنے گھروں میں قیمتی اچھے کھانے بنوائے. سب افطاری کے وقت خانقاہ میں لے کر کے آئے غریب نواز کے. آج سردار غریب نواز افطاری میں بیٹھے، دیکھا مختلف قسم کے کھانے اچانک آ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی مرید نے کہا حضور سنا ہے آپ کے گھر پر فاقہ ہے، آپ کچھ کھانے گھر لے جائیں. کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے بیٹے حسام نے کہا آج وہ چکر آ کر گر گئے تھے، ہمارے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے. غریب نواز نے کھا تو لیا، اٹھ کر کے سیدھے گھر آئے. کہا حسام کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور اسی وقت کہا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو بتانے کے لیے نہیں، جو میرے مولا کے لیے کیا تھا. تم نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. میرے عزیزوں یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ بھوک اور پیاس اللہ کی رضا کے لیے. ہاں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ ہمیشہ مرغن غذائیں، چکن مٹن، اور ہمیشہ ان کو تیکھی مسالے یہ تمام چیزوں کی جو لت ڈال کر کے رکھے تمہیں اندازہ بھی نہیں. ان کی زبانوں پر جب لذیذ کھانوں کی چٹ لگ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، تو پھر یہ حرام و حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام و حلال بھی نہیں دیکھتے.
میں نے خود ممبئی آج سے 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے بیان میں بھی کہا تھا، ایک علاقے میں ایک ایسا شخص ہے جو بنام مسلمان ہے، ہوٹل بھی چلاتا ہے، پیزا بیچتا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کے ساتھ بھی بیچتا ہے۔ اس سے کسی نے کہا تھا تو اس نے کہا کھانے والوں کو ہم دیتے، نہیں کھانے والوں کو نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے، کتنے لوگ اسے صرف مسلمان سمجھ کر کے اس کا پیزا کھاتے ہوں گے۔ اسی لیے زبانوں کے چٹخارے تمہیں ہر طرح حرام حلال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو فاقہ سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں مجبوری ہے، کبھی کبھار گھروں میں یہ بھی ہو کہ بیٹا آج گوشت مچھلی انڈا نہیں، آج ہم سوکھا کچھ کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس نفس کو مارنا ہے، اس نفس کو مارنا ہے۔ کبھی کبھار ہفتے میں ایک بار سوکھا تو کر لو، اور اپنے بچوں کو مہینے میں ایک بار روزے کی تلقین تو کرو، بیٹا آج بھوک برداشت کرو، بھوک برداشت کرو۔ اس طرح کی عادتیں ڈالو گے تو تمہارا بچہ نفس پرست اور عیاش ہو رہا۔ یہ کہ جوانی میں دیکھو روز اپنے باپ کے پیسے چراتا ہے اور ہوٹل بازی کرتا ہے، پیسے نہیں دیا تو ماں کو دھمکی دیا، کبھی بھائی کو، کبھی بہنوں کو، اور کبھی باپ کے جیب سے خود ہی پیسے چرا لیا اور دوستوں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ عادتیں ان بچوں کے اندر کیوں آئی؟ یہ طلب بڑھتی گئی، یہ جو بری عادتیں انہیں لگ گئی۔ نفس سے ایک بار موٹا ہو جائے تو پھر یہ ہلکی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دال روٹی تھوڑی نہ کھائے گا، یہ دال روٹی نہیں کھاتا، اس کو صرف اور صرف لذیذ چیزیں چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، اہل بیت کا گھرانہ جو اپنے بچوں کو فاقہ سکھا رہا تھا، وہ اس لیے دسترخوان درستہ، لیکن وہ گھر مجبور گھرانہ نہیں تھا، اپنے بچوں کو سٹرگل کرنا سکھا رہے تھے، مشقتوں سے لڑنا۔ کربل کے میدان میں ہم نے حسین کو دیکھا، ہر بری طاقت سے مقابلہ کیا، اور یزیدیوں نے 3 دن تک حسین کے پورے گھرانے کو، ارے ہم کو ایک دن بھوکا رکھ کر کے باہر لے آتے، منڈی دس کی ادھر ہوتی رہتی، لیکن 3 دن کے بعد جب یہ فاطمہ کے لاڈلوں کو میدان میں دیکھا، یزیدی اس وقت ڈر کے تھرا رہے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں پہنچا، پانی نہیں پہنچا، بھوکے رکھا، اس کے باوجود یہ 3 دن کے بعد لڑ رہے ایسے جیسے شیر ببر مارتا ہو۔ علی اکبر کو دیکھا تو جانتے ہو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر جب گھوڑا سے بجلی کی طرح نور چمکتا تھا اور یزیدیوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی، وہ گھوڑا جس طرف لے جاتے سفید دم برہم ہوتی۔ ایک شہزادہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا آیا ہے، کھلبلی مچتی ہے، کیوں بھوک اور پیاس سے نجات کوشش کرتے رہے، جو گھرانہ بچپن سے ہی بھوک اور پیاس کو شکست دے چکا تھا۔ بھوک اور پیاس یہ وہ گھرانہ ہے، انہیں نہ بھوک پریشان کرے گی نہ پیاس پریشان کرے گی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد عالم یہ ہے کہ ایک ایک شہزادہ 100 لوگوں سے لڑتا ہو، اور اگر کھا پی کر کے آتے تو یہ 22,000 کے کہیں کے نہیں رہتے، گاجر مولی کی طرح کٹ چکے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال وہ کربلا کا میدان امتحان تھا۔ یہ جوانی، یہ جوان مردی، یہ بچپن سے بنائی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات رکھو کہ ہمیشہ تم جو چاہتے ہو وہی نہیں ہوگا بیٹا، کبھی نہیں کہ آج تم نے طلب کر لیا مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، نہیں، ایسا نہیں۔ اپنی چاہتوں کو کبھی مارو نہیں، آج اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اللہ جو چاہے وہ ہوگا، میرے گھر میں جو ملے اللہ کی طرف سے وہ میں کھا لوں گا۔ یہ بچوں کو قناعت بھی سکھاؤ اور صبر بھی سکھاؤ اور فاقہ بھی سکھاؤ۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی دکھ بھری داستانیں کل سے آپ سنیں گے۔ کل سے کربلا کے عظیم واقعات، امام حسین کا مدینے سے سفر اور پھر کوفہ تک پہنچنا، کوفہ
سے پہلے کربلا تک پہنچنا، یہ تمام خونی مناظر آپ کو بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر تمہارے دل میں آج ذرا برابر بھی حسین اعظم سے محبت ہے، ان کے لانوں کی محبت ہے، تو میں آج ایک عہد دینا چاہتا ہوں، اے نوجوان، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو کھڑے حسین تھے، جن کے ہاتھوں میں 6 ماہ کے بچے کو لے کر جب وہ یزیدیوں کے سامنے گئے کہ اسے پانی کا ایک قطرہ دے دو، ہمیں نہ صحیح، لیکن ان یزیدیوں نے تیر ایسا چلایا، ننھے علی اصغر کی گردن پر تیر آ گیا اور خون کا فوارہ اچھل کر حسین اعظم کے چہرے پر گر گیا۔ اور وہ باپ کیسا صبر والا ہوگا جب ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر واپس اپنے خیمے کی طرف اپنی بیوی کے پاس لایا ہو اور یہ کہنا ہو، بیوی نے پوچھا میرے رفیق حیات کو پانی پلا دیا گیا، تب حسین نے کیا کہا تھا، اے میری رفیق حیات، تیرا بچہ آج کے بعد کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب یہ ہمیشہ کے لیے سیراب والا حسین، جس نے علی اکبر جیسی جوانی کو 21 سال جب شہید ہوئے تھے تو جانتے ہیں یزیدیوں نے کیا کیا تھا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جسم کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھی، جسم کے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ حسین اعظم نے اپنے ہی بیٹے کے ٹکڑوں کو میدان کربلا میں جمع کیا تھا۔ کیسا وہ وقت ہے، آج ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے تو اسے اندازہ ہوگا درد کسے کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے موت ہی موت ہے، موت ہی موت ہے، موت ہی موت ہے، لیکن حسین اعظم نے علی اکبر کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا، اور امام قاسم جو سگے بھتیجے ہیں، اپنے مرحوم بھائی کی آخری علامت تھے، ان کا بھی سر جب تن سے جڑا ہوا تھا، میرے آقا حسین نے وہ سر بھی اٹھایا، دھڑ بھی اٹھایا، لے کر کے آئے اپنے سگے کو، جب یزیدیوں نے دانا ہاتھ بھی کاٹا تھا، بایاں ہاتھ کاٹا تھا، اس لیے کہ پانی مشکے تھا، صرف بی بی سکینہ کو پلانے لا رہے تھے، 8 سال کی 9 سال کی سکینہ بار بار عباس نے پانی لانے کی کوشش کی تھی، لیکن یزیدیوں نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، دانتوں سے مشکیزہ پکڑ کر حسین کے خیمے تک آنا چاہ رہے تھے، یزیدیوں نے خیمے میں جانے سے پہلے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور سینے ایسا کہ عباس وہیں پر سو گئے، وہیں پر لیٹ گئے، کہا ہاتھ بجھا نہ سکا۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا تھا جانتے ہو، الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ عباس جب شہید ہوئے کہا تھا آج میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آج میری کمر گئی۔ ایک بار 56 سال کا 6 مہینے کے بچے کو بھی اٹھا رہا ہے، اب اٹھا رہا ہے، اور اندر سے خیمے سے روتی ہوئی بیویوں کی سسکیوں بھی سن رہا ہے، ادھر سے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ مولا کیسا امتحان تھا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ خونی منظر میں تمہیں یاد دلا کر ایک حسین سے محبت ہے، جسے غم حسین آج بھی 1400 سال کے بعد ستا ہے، جسے کی آواز آتی ہو، جسے علی اکبر کا جوان لاشا نظر آتا ہوں، تاش کے پتے کھیلتا ہے، بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اس حسین کا چہرہ دل سے بھی دیکھنا ہوگا، اس حسین بچے کو میں نے کو تجھ تک پہنچانے کے لیے میں
مسجد بنائی تھی. بتاؤ حسین اعظم کو جواب حسین اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا, سجدے کے عالم میں میرا سر گرم گدوں پر سوتا ہے, گرم بستر پر سوتا ہے, ٹھنڈی ایسیوں میں سوتا ہے, مسجد کا مؤذن مگر تو اپنے گھروں کو گرم رکھتا ہے, ان مسجدوں کی صفیں خالی کیوں رہتی ہے؟ اگر کل کو یہ تجھ سے سوال ہوگا کیا چہرہ ہے اٹھانے کے قابل, کیا کے سامنے کہنے کے قابل ہو, اور اگر آج درد ہو آج دنیا کو یہ بتائیں گے ہم ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم سہمے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اگر تم کر سکتے ہو تو کرو, ہم ہر سال سنتے ہیں. اگر آج فرق نہیں پڑتا, ان ظالموں کو یہ میں میسج دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جو جگہ جگہ ہماری معلوم چکن گے, بچوں کو اسلام ختم اسلام کا یہ ہے, اسلام زندہ ہے بلا کے بعد قتل ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لاکھوں سلام تربت حسین پر, کروڑوں درود اور سلام حسین اعظم کے جانثار ساتھیوں پر, ان کے خیموں پر, ان کی بیویوں پر, ان کے آل پر, ان کے اولاد پر. مولا کریم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائے ان کے شہزادوں کے ساتھ اٹھائے, اے رب الجلال آج اس میں میرے پاک میں جتنے شریک ہیں ہم سب کو مولا شہادت کی موت عطا فرما, اور تیرے حبیب پاک کی عزت مولا قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ